الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النحل: أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ترجمہ: یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. یعنی وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے سچ کی گواہی کو رد کر دیتے ہیں اور دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشے میں ایسے مست اور بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں رہتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی قوتیں انہوں نے سب بیکار کر دیں. آخر کانوں سے حق سننے کی آواز نہ سن پاتے، آنکھوں سے حق دیکھنے کے نشان اب نہیں دیکھ پاتے اور دلوں سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی توفیق ان سے سلب ہو گئی. مہر کرنے کا مطلب پہلے سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی بیان ہو چکا کہ جب انسان اپنی کانوں سے کوئی اچھی بات سنتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اثر کو رد کر دے تو پھر اگلی دفعہ اچھی بات سننے سے اتنا اثر نہیں ہوگا، اس سے کچھ کم ہوگا اور یہ کمی بتدریج ایسی ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کانوں سے حق بات سن کر وہ حق بات سمجھ ہی نہیں آئے گی اور دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اس کے کانوں پر مہر کر دی گئی، اور یہ مہر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر کرتا ہے، لیکن یہ زبردستی نہیں کی جاتی بلکہ یہ انہی لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جو حق سن کر، حق دیکھ کر، حق کو دل سے محسوس کر کے اس کو رد کر دیتے ہیں. لہٰذا ان سے حق کی یہ سمجھ سلب کر لی جاتی ہے اور اسی کو فرمایا کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر ہو گئی. اور ایسے بد نصیب جو اپنی بے اعتدالیوں، غلط کاریوں، گناہوں اور اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی ضد اور اپنی جو ہے جھوٹی انا اور دنیا پرستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں اور دنیا ہی کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں، ان سے بڑھ کر خراب انجام کس کا ہوگا؟ بے شک یہی لوگ بہت برے عذاب میں ڈالے جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے. اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.